بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ہماری تقریباً 167 حدیثیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو غسل دینے کے متعلق ان سے فرمایا تھا کہ ان کی دائیں طرف سے اور وضو کی جگہوں سے غسل کی ابتدا کرنا۔ تو اس پہ ہم نے کلام کیا کہ سیدھی جانب سے تمام معاملات ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہم نے بیان کی تھی 168، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے تھے، جوتی پہننے میں، کنگا کرنے میں، وضو کرنے میں اور دیگر بہت سارے کاموں میں۔ تو اس پر ہم نے کلام کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز پسند ہے کہ سیدھی جانب سے ابتدا کی جائے، سیدھے اعضاء استعمال کیے جائیں لینے دینے کھانے پینے وغیرہ میں، تو ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن ہم فیشن کے تابع چلتے ہیں، ہم وہاں بیٹھے ہوئے عام قسم کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان اپنی عزت بنانا اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ نہ اللہ کی پرواہ ہوتی ہے ہمیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پرواہ ہے۔ اس کا ہمیں احساس ہوگا موت کے جھٹکے سے۔ جب انسان مرے گا اس وقت سارے جن لوگوں کو آپ راضی کرنے کے لیے ابھی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں یہ اجنبی بن جائیں گے۔ ان بیچاروں کو تو جنازے کی دعائیں تک یاد نہیں ہوں گی، یا آپ کا جنازہ بھی شاید نہیں پڑھیں گے۔ عورتیں تو ویسے ہی نہیں پڑھتی ہیں، اور مرد جو ہوتے ہیں یہ بھی ایسی اس قسم کے جو لوگ ہیں عام قسم کے، ان کو تو جنازے کی دعائیں تک نہیں آتی ہیں، تو وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس وقت اگر وہ کام آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہو سکتا ہے۔ قبر میں جائیں گے تو یہ جو وقتی طور پہ کچھ نظر بھی آ رہے ہوں گے یہ بھی غائب ہو جائیں گے، اور پھر ہم اکیلے قبر میں پڑے ہوں گے۔ اب بتائیے کون ساتھ دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر میں بھی آئیں گے، پھر میدان محشر میں سرکار شفاعت فرمائیں گے اور سرکار کی شان ہوگی۔ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میدان محشر میں کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملنا۔ عرض کی اگر آپ وہاں پر نہ ملیں تو فرمایا تو پھر میزان پر آ جانا، ترازو جہاں اعمال تل رہے ہوں۔ عرض کی وہاں پر بھی نہ پاؤں تو فرمایا کہ پھر پل صراط پر آ جانا، میں ان تین مقام میں سے کسی ایک مقام پہ ضرور ملوں گا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ یہ تین مقامات ہمارے لیے ہیں کہ ہم حوض کوثر پہ آئیں گے پانی پینے کے لیے، ہمارا نام اعمال تل رہا ہوگا، اس طرح پل صراط پر سے ہم پار ہونے کے سلسلے میں خوف زدہ ہوں گے۔ یہ نبی کریم کے لیے تو نہیں ہے نا۔ آپ تو اس وقت پانی پلا رہے ہوں گے، کسی کا وزن اعمال کا بڑھوا رہے ہوں گے، کسی کو ہاتھ پکڑ کر سہارا دے کر پل صراط سے پار کروا رہے ہوں گے۔ اس وقت پھر بتائیے کون کام آئے گا؟ یہ لوگ کام آئیں گے جن کو دکھانے اور راضی کرنے کے لیے ہم یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس نبی سے ہم معاذ اللہ اور ان کے طریقوں سے نفرت کرتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے لیکن ہمیں پسند نہیں ہے وہ طریقے، وہ نبی کے جو اس مقام پہ ہمارے کام آئیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ جب اگر کوئی شخص آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ جانتے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ اس کے کوئی کہے جی ان کا طریقہ یہ آپ کے مجھے پسند نہیں ہے تو یہ طریقہ اختیار کروں گا، وہ کہ انہوں نے یہ کہا بولے میں نہیں مانتا میں تو یہ کروں گا، اور پھر آپ کا کوئی کام پڑ جائے اس شخص کے پاس تو کتنی شرمندگی ہوگی، آپ کو شرم آئے گی نا کہ یار میں نے تو اس کے طریقوں کو رد کیا ہے، اس کا میں نے کہنا نہیں مانا، کس منہ سے میں جاؤں اس سے یہ کہنے کے بھی میرے کام کر دیں۔ تو اسی طریقے سے سوچئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے آج الرجک ہیں، ہمیں پسند نہیں آتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے اچھے طریقے ہیں، کوئی ایسا اس میں کوئی بری چیز تو نہیں ہے۔ اگر آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لیں گے تو کیا کوئی فرق پڑ جائے گا؟ الٹے سیدھے ہاتھ سے ہم پانی پی لیں گے، چائے وغیرہ پی لیں گے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ لیکن نہیں، وہی ہے کہ بس چھری سیدھے ہاتھ میں ہوگی اور کانٹا الٹے ہاتھ میں ہوگا، کاٹ کے یہ لیا اور الٹے ہاتھ سے کھایا، اسی میں ہمیں بڑا ایسا لگتا ہے، بڑے فخر محسوس کرتے ہیں اور طبیعت میں ایک نشاط کسی کیفیت شاید ہوتی ہے۔ لیکن میدان محشر میں کیا ہوگا؟ اس لیے سوچنا چاہیے، ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اس طرح دنیا کے دھارے میں بہنا کوئی کمال نہیں ہے، دنیا کے پیچھے پیچھے چلنا کوئی کمال نہیں ہے، دنیا کو اپنے پیچھے لے کر چلنا یہ ہے کمال۔ ہم اسی میں ہم باکمال سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو باکمال سمجھتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ دنیا کے ساتھ چلنا کوئی کمال نہیں ہے، دنیا کو پیچھے لے کر چلنا کمال ہے، اور آپ دنیا کو اس وقت اپنے پیچھے لے کے چل سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہوں۔ پھر دنیا کی عزت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایک عزت ہے موت کے وقت، ایک عزت ہے قبر میں، ایک عزت ہے میدان محشر میں اٹھتے وقت، اور ایک ہے میدان محشر میں عزت۔ ان تمام عزتوں کو بھی تو خیال کرنا ہے۔
اگر ہم دنیا کی عزت، دنیا کے اسٹینڈرڈز دیکھیں گے اور دنیا کے لوگوں کی کیفیات، ان کی مرضی، ان کے پسند کا لحاظ کریں گے اور آخرت کی تمام چیزیں بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی پسند، آخرت میں ترقی کا معیار، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا معیار بالکل فراموش کر دیں گے، تو بتائیے کتنی شرمندگی ہوگی۔ جس طریقے سے ایک دکھاوا کرنے والا، اپنے آپ کو ثابت کرنے والا کہ میں کچھ ماڈرن ہوں، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو اپنے لیے بہت مشکل تصور کرتا ہے اور وہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ اگر میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤں تو الٹے ہاتھ سے میں کھاؤں گا، اسی طریقے سے یاد رکھیں میدان محشر میں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچیں گے، اس وقت شرمندگی اور ندامت ہوگی کہ اب میں کیا کروں اور کیوں میں نے یہ نافرمانیاں کی تھی، اور اس وقت اس کو پھر بہت ہی افسوس ہوگا کہ میں کاش اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتا اور ان کے طریقوں کو پسند کرتا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی مصلحت کی بنا پر کسی وجہ سے ایک طریقے کو اختیار نہیں کرتا لیکن اس کو ناپسند بھی نہیں کرتا ہے، چلیں یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بعض اوقات تو صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ناپسند کیا جاتا ہے، یعنی یہ ہمارے شان کے خلاف، ہمیں پسند نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، خلاف طریقے کو اچھا کہتے ہیں، اچھا اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر توجہ کرنی چاہیے، ہمارے تمام بھائی بہن سوچیں، غور کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں تقرب تلاش کریں، درجہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آئے تو پانی کو طلب کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 169 ہے، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، کسی سفر میں تھے، نماز کے وقت آ گیا، پس لوگوں نے وضو کے لیے پانی کو طلب کیا تو ان کو پانی نہیں ملا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں پانی لایا گیا تو آپ نے اس برتن میں اپنا دست مبارکہ رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس برتن کے پانی سے وضو کریں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی ابل رہا تھا حتیٰ کہ تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ تو یہ کئی مرتبہ پانی بڑھانے کا واقعہ یہ متعدد مقامات پر ہوا ہے اور اس میں بھی ایک یہ معجزہ ذکر کیا گیا ہے کہ سفر کے دوران تھا، اور اس میں ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، لوگوں نے وضو کرنا تھا، پانی بالکل ختم ہو گیا تھا، بعضوں پہ غسل بھی تھا، جانور پیاسے تھے، بڑے لوگ پریشان، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ صورتحال ہے، اب کیا کریں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ پانی ختم ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، کسی نے نمازیں پڑھنی، کسی نے کوئی اور معاملہ کرنا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا میرے پاس ایک برتن میں پانی لے کر آؤ۔ لایا گیا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اس پانی کے اندر اپنا دست مبارکہ رکھ دیا اور جیسے رکھا تو آپ کی چشمان مبارکہ سے پانی جاری ہو گیا اور برتن بھر کے بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو بلائیں اور ان سے کہیں وضو کریں، تو صرف وضو ہی نہیں کیا، یہ دوسری روایات میں کہ صحابہ کرام نے اس سے وضو بھی کیا، کہ جس پہ غسل واجب تھا اس نے غسل کیا، جانوروں کو پلایا، خود پیا، اپنے برتن بھر لیے، مشکیزیں بھر لیے، لیکن پانی اسی طرح جاری و ساری رہا۔ جب صحابہ نے عرض کیا صلی اللہ بس اب ہم نے کر لیا ہے، وضو وغیرہ ہو گیا، تو سرکار نے اپنا دست مبارکہ باہر نکالا تو صحابہ نے دیکھا اور روایت کیا کہ جتنا پانی آپ کے دست مبارکہ سے پہلے برتن میں موجود تھا اتنا ہی اب بھی موجود تھا۔ تو یہ دیکھیں غیب سے پانی آیا اور یہ بڑا کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارکہ زمین پہ لگی، اس سے پانی نکلا، تو وہ ایڑی سے پانی نکلا، یہ سرکار کی انگلی مبارکہ سے چشمے جاری ہوئے، 5 چشمے جاری ہوئے ہیں۔ تو جب وہ ایڑیوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارکہ سے لگا ہوا پانی کتنا بابرکت ہے آب زمزم، اور یہ ہمارے اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں کتنے لاکھوں حاجیوں نے پانی پیا ہوگا، اور اب بھی تقریباً ہر سال 25-30 لاکھ 22 لاکھ 20 لاکھ حاجی، 25 لاکھ لگا لیں آپ، جیسے اس دفعہ اکثر 25 لاکھ کے بارے میں کہا تھا،
25 लाख हाजी वो पानी پیتا ہے. اگر ایک ایک گلاس بھی لگا لیں 25 لاکھ گلاس، 25 لاکھ گلاس کہیں سے نکلے، چشمہ سوکھے گا نہیں سوکھے گا بتائیے؟ چشمہ اگر نکل بھی رہا ہو پانی، 25 لاکھ لوگ اگر پانی پئیں گے کتنا پانی آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ لوگ پانی بھی پی رہے ہیں، گیلن بھر رہے ہیں، کوئی غسل بھی کر لے، کوئی وضو بھی کر لیتا ہے اس سے، کوئی اپنے کفن کو اس میں بھگو لیتا ہے تاکہ چلو بعد میں استعمال کر لیں گے، اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، اور وہیں سے بھی پانی مدینہ منورہ بھی پہنچتا ہے، اور مسجد نبوی میں بھی جتنا بھی پانی رکھا ہوا سب کے سب آب زمزم ہے. تو اتنا کثیر پانی اتنے عرصے سے، اور اس پانی کے اندر کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی. اتنا عرصے تک کہ کنواں اگر قائم رہتا ہے تو اس کنویں کے اندر بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آب زمزم کے اندر ذرہ برابر خوشبو کے اندر، ذائقے کے اندر فرق نہیں آیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پانی آ رہا ہے، اور لگاتار پانی نکلتا ہی چلا جا رہا ہے، جتنا مرضی پیے وہ ختم نہیں ہوتا. تو جب اس پانی میں اتنی برکت ہے، اور یہ پانی ایسا بابرکت ہے جو بہت سی کمپنیز نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کی آمیزش ہے، یعنی اس میں ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور توانائی رکھ دی ہے کہ اگر کوئی صرف اس پانی کو پیتا رہے اور کچھ بھی نہ کھائے تو اس کا جسم کبھی کمزور نہیں پڑے گا. یعنی تمام جسمانی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. آب زمزم ان تمام کو پورا کر دیتا ہے جو ہم سبزیوں سے، پھلوں سے، گوشت سے، انڈوں سے حاصل کر رہے ہیں. یہ پانی ہمیں سب کچھ فراہم کر دیتا ہے. تو اتنا طاقتور پانی اور اتنی اس پانی میں برکت. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارکہ سے لگا ہوا پانی جب اتنا بابرکت ہے تو سوچئے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارکہ سے پانی نکل رہا ہوگا وہ کتنا بابرکت ہوگا. اور جب اس پانی کی یہ برکات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پیٹ بھر کر آب زمزم پیا وہ مومن ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا جو جس نیت سے آب زمزم پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو پورا فرما دے گا. تو آب زمزم کی اتنی برکت، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارکہ سے پانی نکل رہا ہوگا اس کی برکات کا عالم کیا ہوگا. اور یہ پانی جن کے پیٹوں میں گیا ہے، جن کے جسم کا حصہ بنا ہے، سوچئے ان میں کتنی برکات ہوں گی. کاش اس سے ہمیں بھی حصہ ملتا. تو بہرحال ہم تو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان واقعات کو سن ہی سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہی اور اللہ کو منظور ہوا تو جنت میں انشاءاللہ ہم سرکار کے ساتھ ہوں گے، اور وہاں پر سرکار کا بابرکت پانی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے جاری ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے. اب خالی ہاتھ رکھیں اور اس سے پانی جاری ہو جائے، چشمے میں جاری ہو جائیں، یہ خلاف عادت چیز ہے. تو معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو انسانی عقل کو عاجز کر دیتا ہے، اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ مد مقابل کو عاجز کر دیتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پانی بڑھانے کا معجزہ بھی ثابت ہوا ہے. تو اب یہاں پر ایک بات بس میں آخری عرض کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلیں گے کہ دیکھیں نسبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی نسبت اور ایک مجازی نسبت. جس کی طرف کام کو حقیقتاً منسوب کرنا چاہیے، فعل کو منسوب کرنا چاہیے، جب آپ اس کی طرف منسوب کریں گے تو یہ حقیقی نسبت ہوگی. جیسے موت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر کوئی مر جائے اور میں کہوں اس کو اللہ نے مارا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مارنے کی نسبت کرنا نسبت حقیقیہ ہے. اور ایک ہوتا ہے نسبت مجازی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کی طرف کرنی چاہیے اس کی طرف نسبت نہیں کرتے، بلکہ درمیان میں کسی وجہ سے کسی اور کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، مثلا ذریعہ اور سبب کی طرف کر دیتے ہیں. اور یہ بھی جائز ہوتا ہے. جیسے میں کہوں کہ جی اس کو سانپ نے مار دیا، اس کو بچھو نے مار دیا، اس کو ڈاکٹرز نے غلط انجیکشن دے کے مار دیا، اسے ٹرک نے مار دیا، اسے بجلی نے مار دیا، اسے پانی سمندر نگل گیا اپنے اندر، سمندر نے مار دیا. تو کیا یہ شرک ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے بلکہ ان چیزوں کی طرف کر رہے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں. کیا یہ گناہ ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ عرف میں یہ جاری و ساری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم نسبت مجازیہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نسبت حقیقیہ کا انکار مقصود نہیں ہوتا. اگر ہو تو انسان کافر ہو جائے. اگر میں کہتا ہوں کہ اس کو تو سانپ نے مارا ہے تو کیا میں یہ اس کے ساتھ ساتھ انکار کر رہا ہوں کہ اس کو اللہ نے نہیں مارا؟ کوئی بھی ایسا نہیں سمجھتا ہے. یقینی سی بات ہے جب ہم ذریعہ اور سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں
تو اس وقت نسبت حقیقیہ کا انکار ملحوظ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے ہیں اور صحابہ کرام نے پیا، یہ پانی کون پلا رہا ہے؟ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی، لیکن وسیلہ کون بن رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذریعہ اور سبب آپ بن رہے ہیں۔ تو ابھی ہماری بات ہوئی کہ چاہے نسبت حقیقت کی طرف کریں، حقیقی نسبت ہو یا مجازی، دونوں جائز ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کو اللہ نے کھلایا پلایا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا پلایا۔ دونوں نسبتیں جائز ہیں بشرطے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے اس قسم کے اشعار کے سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں، ان میں بدگمانی نہ پیدا کی جائے کہ شاید شعر بیان کرنے والا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نہیں کھلاتا بلکہ رسول کھلاتے ہیں، اللہ نہیں پلاتا رسول پلاتے ہیں۔ یہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نا کہ نسبت حقیقیہ کا انکار مقصود نہیں ہوتا، بس نسبت مجازیہ کا اقرار ضرور ہوتا ہے، اور اس کے بھی ہم قائل ہوتے ہیں، نسبت اس طرف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی حقیقی طور پہ اللہ کھلاتا پلاتا ہے، لیکن سرکار اس کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ جیسے کھانا بڑھانے کے سینکڑوں واقعات اس میں بھی آئیں گے انشاءاللہ بخاری میں آگے، اور پانی بڑھانے کے واقعات آتے رہے ہوتے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں، آپ نے کھلایا ہے، آپ نے پلایا ہے، آپ نے صحابہ کو پانی عطا فرمایا، آپ نے کھانا عطا فرمایا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نسبت مجازیہ ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ 169 تھی، اس کے بعد ایک اور باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، لیکن اس کے تحت کوئی حدیث لے کر نہیں آئے ہیں۔ اس میں یہ باب ہے باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، جس پانی سے انسان کا بال دھویا گیا اس کا باب، یعنی اس کا کیا شرع حکم ہے، اس کا باب ہے۔ اور اس میں ایک حضرت عطا کے حوالے سے انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے، اور عطا کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ انسان کے بالوں سے دھاگے اور رسیاں بنائی جائیں۔ تو یہ ایک بس قول ڈالا ہے، اس میں باقی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نتیجہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسانی بال پاک ہوتا ہے۔ اگر ٹوٹ جائے انسان کا بال اور پانی کے اندر گر جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ انسان کے بال سے انتفاع کا حضرت عطا قول بیان فرما رہے ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ اگر جیسے ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا بال ٹوٹ کے پانی میں گر جائے تو اس سے کوئی پانی ناپاک وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ اس کا باب قائم کیا ہے کہ سور الکلابی و ممرھا فی المسجد، کتوں کا جھوٹا اور ان کا مسجد میں گزرنا۔ انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں، اور تفصیلی کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔